اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور بہت ہی برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازا تھا، اور ایسی بادشاہت کہ نہ اس سے پہلے کسی کو اس طرح کی بادشاہت عطا کی گئی، اور نہ ہی قیامت تک اس طرح کی بادشاہت کسی کو عطا کی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرنے کی بجائے جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہوا بھی ان کے تابع ہوتی تھی۔ تو جب آپ کا دربار لگتا تھا تو بہت ہی جاہ و جلال کے ساتھ آپ کا دربار لگتا تھا۔ آپ کے دربار میں سب لوگ بھی حاضر ہوتے تھے، جن بھی حاضر ہوتے تھے اور پرندے بھی حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کا دربار لگا ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اس میں غائب تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کئی دنوں سے وہ دربار میں حاضر نہیں ہوا، اگر اس نے واپس آ کر اگر کوئی واضح دلیل پیش نہ کی تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے کہا کہ ملکہ بلقیس کئی میل دور ایک عورت کی حکمرانی ہے، لوگوں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور اس کا لشکر بہت ہی بڑا ہے، اور وہ عورت اور اس کا لشکر تمام لوگ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جو ہدہد جو پیغام لے کے آیا تھا، جو اس نے وجہ پیش کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک خط لکھ کر دیا۔ خط لکھنے کے بہت سی وجوہات تھیں، لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ پتہ چلے کہ ہدہد اپنی بات ٹھیک کر رہا ہے یا ویسے جان بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط لکھا۔ اس پوری واقعے کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے، یہ 19ویں پارہ سورۃ النمل میں موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، قرآن پاک میں وہ واقعہ اس طرح سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ بالکل چھوٹا سا آپ نے خط لکھا اور اس کے بعد آپ نے سائن وغیرہ کیے اور لیٹر وہ بھیج دیا، یعنی انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، یعنی کہ تم فرمانبردار بن کر میری بات کو مانو۔ ایک روب داب لہجے میں آپ نے کہا۔ تو وہ ہدہد اس خط کو لے کر گیا اور جا کر اس نے ملکہ بلقیس اس کے تخت کے قریب جا کر وہ لیٹر وہاں تک پہنچا دیا۔ پہلے زمانے میں اس دور میں پرندوں کو خط و کتابت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو ہدہد نے وہ خط جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ وہاں پر پہنچا دیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے روب داب لہجے میں کہا کہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، جس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمران بنائے گا وہ امانتاً اس اختیار کو استعمال کرے گا، اپنے ذاتی اقتدار اور طاقت اور رعب جمانے کے لیے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرے گا۔ تو وہ ملکہ نے جب خط دیکھا تو ملکہ بلقیس وہ بھی بڑی عقل مند اور بہت ہی
ذہین قسم کی عورت تھی، جب اس نے وہ خط دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ خط کا جو 2 لفظوں میں اس کا خط کا مضمون ہے، تو یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جس نے بھی خط بھیجا ہے وہ بہت ہی طاقتور حکمران ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر آدمی کمزور ہو تو وہ بہت زیادہ لمبی بات کرتا ہے، تو اگر آدمی طاقتور ہو تو اتنی زیادہ دلیل دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب اگر مزید تفصیل بیان کروں تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں قرآن پاک سے ایک مثال دیتا ہوں۔ 16واں پارہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جب فرعون کے پاس جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون سے نرم بات کرنا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ میں وہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکومت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کر گئے تھے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی قاصد نہیں بھیجا، کسی آدمی کو نہیں بھیجا، کوئی وفد نہیں بھیجا، کوئی تحفے طائف نہیں بھیجے، صرف 1-2 جملوں کے اندر ایک خط بھیجا، وہ بھی ایک پرندے کے ذریعے بھجوایا۔ لیکن خط کا مضمون کس قدر جاندار اور جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا تڑی کے ساتھ آپ نے کہا۔ یہ اسلوب جو ہے نا یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اختیار کیے ہیں۔ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کی اتباع کرنے والے جن ہیں، انسان ہیں، ہوا ہے، ہوا بھی آپ کا حکم مانتی تھی، تو بہت طاقتور حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو اس لیے جب آپ نے بات کی تو بڑے روب داب انداز میں بات کی، لیکن دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو یہ لہجوں کا جو فرق ہے، یہ گفتگو کا انداز ہے، یہ آدمی کی طاقت، اختیار اور روب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آدمی مالی طور پر کتنا طاقتور ہے، اگر وہ حکومت میں ہے تو حکومت کتنی طاقتور ہے، یہ چیزیں دنیاوی لحاظ سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط ادھر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچایا تو ملکہ بلقیس نے فوراً ریئیکشن نہیں دیا، اس نے سوچا، پھر اپنی پوری جو اس کی کابینہ ہوتی ہے تو اس نے پوری کابینہ بلائی، ان کے سامنے یہ بات رکھی، یہ خط آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خط کسی ذہین آدمی، کسی طاقتور حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے، اس کا بہت بڑا لشکر تھا، اس کے جرنیل تھے، تو انہوں نے جب میٹنگ بلائی تو اس کے اندر ساری چیزیں انہوں نے غور و فکر کے ساتھ دیکھی، سنی، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اگر ملکہ سے کہا کہ اگر تم ہمیں لڑنے کا حکم دو گی تو ہم لڑیں گے، تو ملکہ نے کہا کہ اگر لڑنا فائدہ مند ہوا تو ہم لڑیں گے، اگر مذاکرات کے ساتھ مسائل کا حل نکلا تو ہم پھر مذاکرات کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ پہلے دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ خط جس نے بھیجا بھی ہے، جس نے بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کے لیے کر رہا ہے یا اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے کہ میری حکومت بڑے، اقتدار بڑے، لوگوں کے اندر روب داب زیادہ ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہو، حکومت اللہ تعالیٰ کی ہو، تو پھر اس کو مال و دولت کے ساتھ غرض نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کو اپنی خواہش ہوگی، دولت کے ملنے کی خواہش ہوگی، تو پہلے جنگ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم ان کے پاس تحفے طائف بھیجتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ آج کل کے حساب سے انہوں نے اربوں کے تحفے بھیجے، یعنی کہ بہت ہی قیمتی زیور، سونا، چاندی، موتی وغیرہ، بڑے بڑے تاج موتیوں سے جڑے ہوئے بہت ہی قیمتی قسم کے تحائف، اپنا پورا وفد وغیرہ جو ہے انہوں نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا۔
تو جب وہ وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام تحائف وغیرہ واپس کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ ان پیسوں کی وجہ سے ہم تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں یا تمہیں اپنے زیر اقتدار لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جب تحفے تحائف سب واپس ہو گئے تو انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کیا کہ واقعی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم ادھر بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر یہ سارے معاملات طے کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، یہ سامنے بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس اپنے ساتھ خاص قسم کے مہمان وغیرہ اور جرنل وغیرہ اور اپنی پوری کابینہ لے کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ تو اس بات کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہو گئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے وہاں سے نکل جانے کے بعد وہاں سے جب ملکہ بلقیس اپنے محل سے باہر نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں کافی جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے گا۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت بہت ہی بڑا تخت تھا اور بہت ہی قیمتی سونے زیورات موتیوں وغیرہ سے جڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون وہ ہے جو وہاں سے تخت اٹھا کر ادھر لے آئے۔ تو ایک جن ان میں سے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ جہاں تک ایک آدمی کی نگاہ جاتی ہے میرا ایک قدم وہاں تک جاتا ہے۔ تو میں اتنی تیزی کے ساتھ، وہ مہینوں کے ساتھ سے مسافت تھی جو ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان مہینوں کا سفر تھا۔ تو اس جن نے کہا کہ ملکہ بلقیس یہاں تک پہنچے گی اور آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی تو وہ جو تخت ہے وہ میں اٹھا کر یہاں تک لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر ایک قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا علم دیا تھا، یعنی کہ اس وقت قرآن پاک تو تھا نہیں، زبور کا علم دیا تھا۔ تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ یعنی کہ آنکھ اگر بند کرنا شروع کریں تو جب جتنی دیر میں انسان ایک آنکھ کو بند کرتا ہے اس سے پہلے میں مہینوں کی مسافت سے وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو اجازت دی۔ تو وہ جب اجازت دی تو فوراً وہ تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ تو پھر اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو وہ جب ملکہ بلقیس وہاں پر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ تو وہ تخت جب ملکہ بلقیس نے دیکھا تو پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی شکل و صورت تھوڑی تبدیل کر دی تھی۔ تو پہلے جب اس نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ تخت تو وہی ہے جیسا کہ ہمارا تخت ہے۔ تو پھر جب اس نے اس تخت کو اچھی طرح سے پہچان لیا تو وہ اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پھر ملکہ بلقیس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر باقی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔